بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پرندوں کو اناج کھلانے کے حیران کن فائدے۔ جو انسان بے زبان جانوروں کو، پرندوں اور کیڑے مکوڑوں کو اناج کھلاتا ہے، دانہ دنکا کھلاتا ہے، پرندوں اور جانوروں کو پانی پلاتا ہے، ایسے انسانوں کی زندگی میں کیا بدلاؤ آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان سن لیجئے۔ محترم ناظرین، ہم رزق صرف کھانے کی چیزوں کو کہتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر وہ نعمت، چاہے وہ صحت ہو، علم ہو، اخلاق ہو، عمل ہو، نیک بیوی ہو، اولاد ہو، مال ہو، دلی اطمینان ہو، یا پھر امن کی نعمت ہو، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ہر رزق کا اطلاق ہوتا ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننے لگو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ رزق کی تقسیم میں لوگ مختلف ہیں۔ اس حقیقت کو سمجھنے کے بعد بہت سے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ نہ کسی سے حسد ہوتا ہے، نہ کسی سے دشمنی کے آثار بیان ہوتے ہیں، نہ اپنے آپ کو مشقت میں مبتلا کرنا پڑتا ہے، اور نہ رزق کو تلاش کرنے کے لیے غلط راستوں کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ محترم ناظرین، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ دنیا میں کامیابی حاصل کرے، لیکن اکثر لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ جس کام کے وہ اہل ہیں انہیں وہ کامیابی نہیں ملتی۔ صبح سویرے جس کام کے حصول کے لیے جب گھر سے نکلتے ہیں تو وہ انہیں نہیں مل پاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا عمل بتائیں گے کہ جب آپ صبح گھر سے نکلیں اور اس عمل کو کریں تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں کامیابیاں ہی کامیابیاں ہوں گی، اور آپ جس کامیابی کے اہل ہیں وہ آپ کو ضرور ملے گی۔ اس حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی میں کامیابی کے لیے کون سا عمل بتایا ہے۔ آج کی ویڈیو میں کامیاب زندگی گزارنے کا وہ عمل جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، وہ عمل آج کی اس ویڈیو کا حصہ ہوگا، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا۔ محترم ناظرین، اسلام میں خدمت خلق کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور کسی انسان کی مدد کو ایک درجے میں رکھا گیا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی کسی بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ پائے تو ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا مقرر کیا گیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کا بہترین عمل کھانا کھلانا اور سلام کو رواج دینا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ جو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ لوگوں کی نفع رسائی اور خدمت خلق تمام مذاہب میں پسندیدہ عمل ہے، لیکن اسلام نے اس پر سب سے زیادہ زور دیا ہے اور اس کے رہنما اصول اور ضابطے بھی بیان کر دیے ہیں۔ اس کی خاص تاکید و ترغیب بھی دی ہے۔ ہر خاص و عام کی زبان پر یہ جملہ رہتا ہے کہ خدمت خدا سے ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی ایک خالق کی عبادت اور مخلوق کی خدمت میں گزری ہے۔ خاص طور پر مسند نبوت پر فائز ہونے سے پہلے 40 سال تک مخلوق خدا کی خدمت کو اپنا مشن بنائے رکھا تاکہ آگے دعوت کی راہ ہموار ہو سکے۔ یہی وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور وہ شکایت جو اکثر لوگ کرتے ہیں کہ صبح جس مقصد کے لیے وہ گھر سے نکلتے ہیں اور جو اہلیت وہ رکھتے ہیں اس کے مطابق انہیں کامیابی نہیں ملتی ہے۔ جب ایسی ہی شکایت لے کر ایک شخص جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تو اپنے ہر دن اور ہر کام کا آغاز کسی اللہ کی مخلوق کو کھلا کر کیا کرو، تو دیکھنا تمہارے کام میں کامیابی اور تمہاری زندگی میں سکون آ جائے گا۔ اس شخص نے کہا کہ یا علی رضی اللہ تعالی عنہ، میرے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں روز کسی نہ کسی کو کچھ کھلاؤں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسکرا کر فرمایا، کیا تمہارے گھر میں ایک اناج کا دانہ تک نہیں ہوتا؟ اس نے کہا یا علی رضی اللہ تعالی عنہ، ہاں ہوتا ہے، میں دن میں 2 یا 3 مرتبہ کھانا کھاتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا اس کھانے میں سے ایک اناج کا دانہ بھی نہیں نکال سکتے؟ اس نے کہا یا علی رضی اللہ تعالی عنہ، ایک اناج کے دانے کی کیا اوقات ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ضروری نہیں کہ اپنی وسعت سے زیادہ دو، جو بھی دو خلوص سے دو۔ اگر تم ایک اناج کا دانہ اپنی غذا سے نکال کر اللہ کی کسی مخلوق کو کھلاؤ، کسی پرندے کو کھلاؤ، کسی کیڑے کو کھلاؤ، کسی چیونٹی کو کھلاؤ، تو اللہ کی اس مخلوق کی دعا سے تمہارے رہ جانے والے کام، رکے ہوئے کام، پھنسے ہوئے کام
بننا شروع ہو جائیں گے اور تمہارے رزق میں برکت ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ اللہ اپنی مخلوق سے پیار کرتا ہے۔ تم اس کی مخلوق کو اپنے حصے میں سے رزق کھلاؤ گے تو وہ اپنی رحمت سے تمہیں مالا مال کر دے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی انسانیت کے لیے بہترین نمونہ ہے، اور ساری انسانیت کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس میدان میں سب سے اعلیٰ نمونہ اور آئیڈیل ہیں۔ اسلامی تعلیمات کا خلاصہ خالص بندگی، مخلوق کی خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت انسان اپنی کامیابی اور نجات و فلاح کے لیے کرتا ہے۔ اللہ جل شانہ کسی بندے کی عبادت کے محتاج نہیں، کیونکہ وہ ذات تو غنی و بے نیاز ہے، لیکن انسان ایک دوسرے کے تعاون کا ضرورت مند اور محتاج ہے۔ اسی طرح سے حقوق العباد کی اسلام میں خصوصی اہمیت ہے اور اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اسلام نے خدمت خلق کو بڑی اہمیت دی اور بہت سے گناہوں کے لیے روزہ رکھنے یا مسکینوں کو کھانا کھلانے کا کفارہ قرار دیا گیا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی نظر میں خدمت خلق اور اللہ کی بندگی کا قریب قریب ایک ہی درجہ ہے، اور خدمت خلق میں گناہوں کا کفارہ بننے کی صلاحیت ہے۔ خدمت خلق کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے گراں باری کچھ گھبراہٹ محسوس کی۔ جب گھر واپس تشریف لائے تو غمسار شریک حیات ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیفیت سن کر عرض کیا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، بے سہارا لوگوں کی مدد کرتے ہیں، مہمانوں کی خاطر تواضع کرتے ہیں اور آسمانی حوادث میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، ان پانچوں اوصاف جن کا خصوصیت سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تذکرہ کیا، ان سب کا تعلق خدمت خلق کی مختلف فہموں سے ہے۔ اس میں حسن سلوک ہے اور بدنی و مالی تعاون بھی ہے۔ اگر اس جہت سے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کیا جائے تو پوری حیات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا نمونہ نظر آتی ہیں۔ اللہ کے نبی نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے تھے۔ انسان کی کامیابی کا ذریعہ یہ ہے کہ وہ نہ صرف اپنے آس پاس رہنے والے لوگوں کا، اپنے آس پاس رہنے والے انسانوں کا خیال رکھے، بلکہ اللہ جل شانہ کی جتنی بھی مخلوق ہے ان کا بھی خیال رکھے، تو اللہ تعالیٰ روزی میں برکت ڈال دیتا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ جل شانہ سورہ توبہ میں فرماتے ہیں، ان لوگوں کے مال و دولت اور اولاد کی نافرمانی تجھے حیران نہ کرے، خدا تو یہی چاہتا ہے کہ انہیں اس ذریعے سے دنیاوی زندگی میں عذاب دے اور وہ کفر کی حالت میں مریں۔ اسی طرح سورہ مومنون میں اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں جو مال اور اولاد عطا کی ہے اس لیے کہ ان پر اچھائیوں کے دروازے کھول دیے۔ ایسا نہیں ہے وہ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کیجیے، چاہے وہ ایک پرندے کو دانہ ڈالنا ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ جل شانہ آپ کی روزی میں برکت ڈال دیں گے۔ اور جس بات سے اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ جس وقت وہ صبح گھر سے نکلتے ہیں تو جو سوچ کر نکلتے ہیں، جو چاہتے ہیں، جس کو حاصل کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں، جس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ ان کو مل نہیں پاتا ہے، رزق میں برکت نہیں ہوتی ہے، تو صبح گھر سے نکلتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر آپ وسعت رکھتے ہیں، آپ طاقت رکھتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے آپ کو دیا ہے، تو آپ اللہ کی مخلوق کی خدمت کیجیے۔ اگر کچھ بھی نہ ہو سکے تو اپنے رزق میں سے، اپنے اناج میں سے کچھ دانے پرندوں کو ڈال دیجیے، کیڑے مکوڑوں کو ڈال دیجیے، جانوروں کو ڈال دیجیے۔ اسی کی وجہ سے اللہ جل شانہ آپ کے رزق میں برکت ڈال دے گا، آپ کے دلوں میں سکون ڈال دے گا، اور جس مقصد کے لیے صبح جب آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں، جس کام کی خاطر اپنے گھر سے نکلتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا اور آپ کو دلی سکون بھی عطا فرمائے گا۔ محترم ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔